السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، ایک صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے کسی کو سنا ہے، کسی اسلامک اسکالر کو، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ناخنوں پہ ناخن پالش لگی بھی ہے تو اس میں وضو ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، اور وضو میں کئی اعضاء ایسے ہیں جن کو دھونا فرض اور واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا چہرہ۔ تو جن اعضاء کو دھونا واجب اور فرض ہے، ان اعضاء میں اگر تھوڑی سی بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم لوگوں نے وضو میں اپنے چہروں کو دھونا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو دھونے کا بھی حکم دیا۔ ہمیں یہاں پہ ایک حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے، جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو کیا ہوا تھا، لیکن اس کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ خشک تھی، ایک ناخن کے برابر۔ تو آپ نے اپنے اس صحابی سے کہا کہ دوبارہ وضو کرو۔ اس نے دوبارہ وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ تو قرآن کریم کی آیت اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ ادائے وضو کو مکمل طور پہ دھونا ہوگا۔ ان میں اگر ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جس نے اپنے ناخنوں پہ پالش لگائی ہو اور اس پالش کی جسامت ہو، طے ہو، تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو اتارے اور اس کے بعد وضو کرے، کیونکہ اس کی موجودگی میں وضو ہوگا تو وضو اس جگہ نہیں پہنچ سکے گا جہاں پہ یہ طے لگی ہے۔ البتہ اگر ناخنوں پہ کوئی ایسی چیز لگائی گئی ہے جس کی رنگت ہے، جسامت اور طے نہیں ہے، تو اس کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ وضو درست ہوگا۔ اس کی صورتحال مہندی کے رنگ کی طرح کی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ جس چیز کی طے ہوگی اگر وہ چیز لگی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفی لگ جاتی ہے یا دیگر ایسی کئی چیزیں ہیں، یا زخم ہوتا ہے تو اس کے اوپر پٹی وغیرہ کی جاتی ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پٹی کا، تو یہ مجبوری ہے، یہ بیماری کا مسئلہ ہے، زخم کا مسئلہ ہے، یہ تو مجبوری ہے، اس لیے اس پہ مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ناخنوں پہ جو پالش لگائی جاتی ہے یہ مجبوری نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملانا اور یہ کہنا کہ جیسے پٹی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی مسح کر سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایلفی کا، تو ایلفی کو اگر اتارنا ممکن ہو تو اس کو اتارنا واجب ہے، لیکن اگر کسی کی صورتحال ایسی ہے کہ ایلفی کو اتارے تو زخمی ہونے کا خطرہ ہے یا اس قسم کی کوئی دوسری خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر وہ مجبوری ہوگی، وہاں اس ایلفی کے ساتھ بھی وضو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔